اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع بہت ہی اہم اور خاص ہے، اور اس موضوع پر خود پروردگار دو عالم نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ وہ ٹاپک ہے اخلاق، یعنی کہ انسان کا لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، لوگوں کو رپلائی کرنے کا انداز، لوگوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا طریقہ، اخلاق۔ معذرت کے ساتھ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں جا کے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جس چیز میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو چھوڑا جا رہا ہے، سب سے زیادہ جس چیز کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، وہ انسان کا اخلاق ہے۔ انسان کا اخلاق اس وقت بہت ہی معذرت اور شرمندگی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اس کی ایک عام مثال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر گالیاں دینا عام ہو گئی ہیں، گفتگو میں گالیوں کا استعمال کرنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان آدمی کی شخصیت خراب ہوتی ہے، اس کی گفتگو خراب ہوتی ہے، اس کی زبان سے تاثیر اور اعتبار اٹھتا چلا جاتا ہے۔ تو جس چیز پر خداوند رحمان نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ کرام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ اخلاق ہے، اور عملی طور پر آپ نے اخلاق کے ایسے واقعات دنیا کو دکھائے، ایسی اپنی اخلاقیات سے لوگوں کو متعارف کروایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ لوگ اکثر اگر ہم اس دور میں جس دور میں اسلام ابتدائی مراحل میں تھا، اگر ہم اس دور میں جا کے دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ وہ لوگ اٹریکٹ ہو رہے تھے، وہ لوگ رسول اکرم کی طرف کشش کی طرح کھنچتے ہوئے چلے آ رہے تھے، وہ ان کا اخلاق کی وجہ سے ان کی طرف کھنچتے ہوئے آ رہے تھے۔ جو بھی لوگ، یا اب اس میں ایک خاص طبقہ جو ہے وہ غریبوں کا بھی تھا، ایک خاص طبقہ جو ہے وہ مڈل کلاس کا بھی تھا، اور ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اپر کلاس کا بھی تھا، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی طرف نزدیک ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جیسے اگر ہم عام طور پہ رسول خدا کے اخلاق کا، رسول خدا کے جو ہے وہ اخلاق کا مظاہرہ دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ بڑا معروف واقعہ ہے وہ بوڑھی والا، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرے کا ڈبہ جو ہے وہ پھینکا کرتی تھی، روزانہ کچرا جمع کرتی تھی اور پھینکا کرتی تھی۔ بظاہری ہم یہ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا اس کو، اور کوئی اس پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا، بلکہ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ ہم بہت آسانی سے یہ بات سنتے اور کہتے ہیں، لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ہم اس کے برخلاف جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ واقعاً ایسی ہماری زندگی میں کرے کہ ہمارے اوپر روز کچرا پھینکے، تو کیا وہ زندہ رہے گا دوبارہ کچرا پھینکنے کے لیے؟ اگر طاقتور ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخص اگر طاقت رکھتا ہے بھرپور، تو لازمہ سی بات ہے جو کچرا پھینک رہا ہے وہ زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا ہے اور کمزور ہے تو وہ آسانی سے اس جگہ سے اپنا راستہ بدل لے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ آپ اسی راستے سے روز جاتے رہے۔ بہت مشہور معروف واقعہ ہے، روز جاتے تھے، وہ روز کچرا پھینکتی تھی، ایک دن نہیں پھینک سکی تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ آپ نے جا کے پوچھا کہ آج کچرا نہیں پھینکا؟ اس نے یہ جو اخلاق دیکھا تو پریشان ہے، کہ اس نے بولا مطلب ایک شخص جس کو میں روز تکلیف پہنچا رہی ہوں، وہ یہ پوچھنے آیا ہے کہ میں کہیں تکلیف میں تو نہیں ہوں۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ مطلب انسان کسی چیز کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو ایک قانون ہے کہ اس کو ایک لمحے کے لیے تصور کر کے دیکھے کہ اگر وہ چیز اس کے اوپر گزر رہی ہو، اگر وہ چیز اس کے اوپر آ رہی ہو، اگر وہ واقعہ، وہ کہانی اس کے ساتھ ہو رہی ہو، تو اس میں اس کا کردار کیا ہوگا۔ یہ بہت ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں اذیت دے رہا ہو اور ہم اس کو جا کے اس کی خیریت اس سے جا کے دریافت کریں۔ جب یہ دیکھا کہ ایک شخص اتنا اس کو میرا خیال ہے، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا جس دین پر بھی آپ ہے، جو کہ جس دین کے رہبر کا، جس دین کے سب سے بڑے
نبی کا جو ہے وہ اخلاق ایسا ہوگا تو وہ دین کتنا خوبصورت ہوگا. تو حقیقت میں اسلام نے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا وہ اخلاق تھا، لیکن ہم نے شرمندگی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ اسی اخلاق کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور اس اخلاق کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. اس اخلاق کی جگہ کون لے رہا ہے؟ معاشرے میں گالیاں. اس اخلاق کی جگہ معاشرے میں جھوٹ بولنے پر افتخار حاصل ہونا اخلاق کے خلاف استعمال کی گئی ہیں، تاکہ انسان کو، بالخصوص نوجوان نسل کو گمراہ کر دیا جائے. اخلاق انسان کی زندگی کا ایک ایسا بنیادی پایا ہے، ایک ایسی بنیاد ہے جو توحید، نبوت اور رسالت کے بعد بڑے ہی مستحکم کے ساتھ کھڑا ہوا. اگر انسان کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی ہو کوئی فائدہ نہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ یورپ کی، مغرب کی، غرب کی باتیں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں، یورپ میں لوگ اس طرح خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا. اگر حقیقت میں ہم دیکھیں کہ وہ خیال، وہ زندگی گزارنا ان کے پاس کہاں سے آیا ہے، وہ خیال، وہ زندگی گزارنا انہوں نے اسلام سے ہی سیکھا ہے. یہ اسلام کا طرز زندگی ہے کہ جس کی اخلاقیات کی بنیاد پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں. ان کو سب سے زیادہ اسلام کے اوپر مستحکم ہونا چاہیے تھا، وہ اسلام سے سب سے زیادہ دور ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس کہ تم حق پر رہ کر منتشر ہو اور وہ باطل پر رہ کر متفق ہیں. باطل پر ہیں لیکن کیا ہے، وہ متفق ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دین تمہارا ہے، اخلاق تمہیں سکھا رہا ہے، عمل جو ہے نا دوسرے لوگ کر رہے ہیں اور ہم ان کے گن گا رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جس چیز سے ان کی سب سے زیادہ مروب ہو رہے ہیں وہ چیز آخر اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، ہم اس کو تصور اور سمجھ نہیں پاتے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اخلاق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی بہت چیزوں کو لے کر جو اخلاق کے اوپر بات کریں گے. کن کن مراتب میں جو ہے وہ، کن کن درجے پہ جو ہے وہ اخلاق میں ائمہ نے، اہل بیت نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کہاں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے کہا ہے، اور اخلاقیات کے کون سے پہلو پر سب سے زیادہ جو ہے وہ زور دیا گیا ہے. انبیاء نے اس وقت کے دور حاضر میں بھی اخلاق کا بہت زیادہ عملی مظاہرہ کیا. عملی الگ مظاہرہ کیا ہے، زبانی الگ مظاہرہ کیا ہے. مطلب کہ زبانی طور پہ بتاتے تھے کہ بھائی آپ یہ کام کریں، یہ کام اچھا ہے، یہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں یا اس طرح نہ بیٹھیں. اور عملی طور پر کھانے کا طریقہ، انسان کی گفتگو کرنے کا طریقہ اخلاقیات میں بتایا گیا ہے بارہا. جیسے کہ میں بس اپنے اس وقت کے ٹاپک کا جو ہے اختتام اس چیز کے ساتھ کروں کہ آپ ایک دفعہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے. تو جب آپ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں کچھ بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے. جب وہ بچے کھیل رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے ان کے پاس احوال پرسی کے لیے رک گئے. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بچوں سے بات کیا کرتے تھے، یہ اخلاقی ہے. یہ اگر ہم دیکھیں گے نزدیک سے، قریب سے، تو یہ اخلاقی جو نبی ہمیں سکھا رہے ہیں، لیکن ہم نے اس اخلاق کو چھوڑ دیا، اس اخلاق کو جو ہے ہم نے فراموش کر دیا. جب بھی آپ بچوں سے بات کیا کرتے تھے تو دو زانوں بیٹھ جایا کرتے تھے. کبھی آپ کھڑے ہو کر بات نہیں کرتے تھے، دو زانوں بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے چہرے مبارک کو اس بچے کے چہرے کی طرف لے آیا کرتے تھے اور بالکل آمنے سامنے ہو کر بیٹھ کر ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، ان سے بات کیا کرتے تھے. اور اسی لیے آپ سلام کرنے میں سب سے زیادہ پہل کیا کرتے تھے. جبکہ ہمارے معاشرے میں سیرت نبوی کے بالکل الٹا ہوا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ چھوٹا ہمیں آ کے سلام کرے اور یہ بتائے کہ ہم بڑے ہیں. ہمیں حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہے، نہ کہ ان کی سیرت کے مخالف چلنا ہے. حقیقت میں لوگ اب ان کی سیرت کے مخالف چل پڑے ہیں، لیکن ہمیں نبی کی سیرت پہ چلنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی کی سیرت کیا کہتی ہے. نبی کی اخلاقیات یہ کہہ رہی ہے کہ انسان جب دیکھے کہ کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا، کوشش کرے کہ سلام کرنے میں خود سے پہل کرے. امیر ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم خود چل کر اس کے پاس جائیں اور جا کے اس کو سلام کریں. لیکن غریب کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ وہ ہمارے پاس چل کر آئے، وہ آئے اور ہمیں سلام کرے. یہ اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے اور یہ اس سے انسان کا ظرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ظرف بڑا ہو رہا ہے،
جبکہ اس سے ہمارا ذر حقیقت میں لوگوں کی نظر میں اور بالخصوص خداوند رحمان کی نظر میں ہمارا مرتبہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے کہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ہمیں دونوں سے با اخلاق طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ ہاں، ایک صفت اس میں ایسی ہے کہ اگر کوئی اپنے پیسے کو لے کر مغرور ہو جائے اور اپنے پیسے کا اگر گھمنڈ اس کے اندر آ جائے، تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اب اس بندے سے تمہاری بات کرنے کا طریقہ الگ ہوگا، کیونکہ یہ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے، یہ لوگوں سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہمیں جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ کفار کے زمانے کی بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پیسے والے کافر، بہت سارے کافر ایسے تھے کہتے ہیں ہم پیسے والے تو ہم تم ہماری عزت کرو، اور ان کی اصحاب رسول کی وہ عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ اب ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ تو ایسے آدمی سے جو گفتگو کا طریقہ اسلام بتاتا ہے وہ بالکل عاجزانہ نہیں ہے۔ حقیقت میں ہمیں کس طرح لوگوں سے بات کرنی چاہیے؟ ہمیں امیر اور غریب دونوں کے اندر فرق نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دونوں سے با اخلاق ہو کر بات کرنی چاہیے، ماں سوائے اس کے کہ اگر کوئی شخص غرور کے عالم میں آ جائے اور غرور میں آ کر وہ لوگوں سے بدتمیزیاں کرنے لگے، لوگوں کو اپنے مقابلے میں کچھ سمجھے ہی نہ، لوگوں کو روننے لگے، تب اسلام کہتا ہے کہ اب اس سے جو ہے وہ فاصلے کے ساتھ بات کرو۔ اب اس کو بتاؤ کہ تم میں بھی خدا نے خلق کیا ہے اور تم بھی خدا کی مخلوق ہو۔ اگر اس کو خدا نے پیسہ دے دیا ہے تو یہ تم پر برتری نہیں رکھتا ہے، کیونکہ قرآن الگ چیز کہہ رہا ہے۔ برتری رکھنے کے لیے اگر انسان کے اوپر کوئی چیز برتری ہے تو خداوند رحمان قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ وہ صرف تقویٰ الہی ہے، اور تم میں سے اگر کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ تم تقوی کی بنا پر ایک دوسرے پر برتری رکھتے ہو، نہ کہ جو ہے وہ تم برتری کس پر رکھ رہے ہو؟ تم برتری پیسے پر رکھ رہے ہو، تم برتری طاقت پر رکھ رہے ہو، تم برتری مقام پر رکھ رہے ہو، تم برتری رکھ رہے ہو اپنی شان و شوکت پر۔ تو یہ جو برتری ہے یہ ایک دن زوال پذیر ہوگی، جیسے کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں گفتگو کرنے کے لیے گئے، جب فرعون کے دربار میں بات کی تو فرعون اپنے تخت پر بادشاہت کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ تصور دیا کہ موسیٰ تم ہم سے چھوٹے اور ہم تم سے بڑے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سلطنت ہے، طاقت ہے، پاور ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک وقت ایسا آیا جب فرعون سے یہ سب کچھ چھن گیا، اور پھر وہ ساری طاقت، وہ ساری چیز، وہ لوگوں پر ساری حکمرانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدیہ کر دی پروردگار دو عالم نے۔ تو حقیقت میں ان چیزوں کا دنیا میں کوئی معنی نہیں ہے۔ انسان اگر ان چیزوں کو خدا کے لیے استعمال کرتا ہے تو عروج پا جاتا ہے، اور اگر ان چیزوں کو وہ اپنے مفاد اور مقام کے لیے استعمال کرتا ہے، لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، تو وہ پھر جلد ہی جو ہے وہ تیار رہے کہ خداوند رحمان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے وہ ضرور اس کے کیے ہوئے انجام کا جو ہے وہ نتیجہ دے گا۔ اور میں اپنے اس ٹاپک کا اختتام اسی چیز پر آج کرتا ہوں کہ ہمیں سیرت نبوی کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں اس پر چلنا چاہیے کہ اہل بیت ہمیں کیا کہتے ہیں۔ شرمندگی کے ساتھ ہم اہل بیت کے بالکل برخلاف چل پڑے ہیں، جبکہ اہل بیت نے اخلاق کا بہت ہی زیادہ مظاہرہ عملی اور زبانی دونوں ہی طریقوں سے کیا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ دونوں ہی طریقے ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اور معاشرے میں عجیب و غریب چیزیں رائج ہو گئی ہیں، اور ہم اس کا دفاع کرنے پر اتر آئے ہیں۔ ہم یہ کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک ہے اگر ایسا کہتا ہے کوئی، اور اگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے۔ دین ہے اسلام ہی دین نجات ہے، یہ وہ واحد دین ہے جس نے لوگوں کو نجات دی ہے، اس وقت بھی اور آنے والے وقت میں بھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سیرت پر عمل کریں جو نبی کی سیرت ہے، ہمیں چاہیے ہم اسی رستے پر چلیں جو اہل بیت علیہ السلام کا رستہ ہے، اور اپنے اخلاق کا بہترین مظاہرہ کریں، اور اس اخلاق سے دنیا کو یہ بتائیں کہ کیونکہ ہم اسلام اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں اس لیے ہمارا اخلاق یہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔